اور یہ بات آپ کو منع تھی، مگر تکلیف آپ کی طاقت سے بڑھ گئی اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے زخمی دل کی لگام کو قابو نہ رکھ سکے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت صفوان بن المعطل رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا جو حضرت حسان رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو آپ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو تلوار لیے ملے، اور حضرت حسان نے اشعار بھی کہے تھے جن میں آپ نے حضرت ابن المعطل اور مضر میں سے مسلمان ہونے والوں پر تعریض کی تھی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے آپ کو روک کر آپ کے تلوار ماری اور کہنے لگے، تو مجھ سے تلوار کی دھار پائے گا، بلا شبہ میں ایک جوان ہوں، شاعر نہیں ہوں۔ مگر حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھڑک اٹھنے والی جنگ کو اپنی حکمت سے سرد کر دیا، کیونکہ حضرت صفوان مہاجر تھے اور حضرت حسان انصاری تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور بنی ہاشم کے چوٹی کے آدمی ہیں۔ آپ کے گھر کے بارے میں تہمت لگائی جاتی ہے، اور کس کے بارے میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں پیاری بیوی کے مقام پر ہیں، اور آپ پر آپ کے بستر کی پاکیزگی کے بارے میں تہمت لگائی جاتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی حرمات کے نگران ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے رب کی حفاظت کے بارے میں تہمت لگائی جاتی ہے، حالانکہ آپ ہر برائی سے معصوم ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے سے آپ پر ہر چیز کے بارے میں تہمت لگائی جاتی ہے، آپ پر آپ کے بستر، آپ کے دل اور آپ کی رسالت کے بارے میں تہمت لگائی جاتی ہے۔ ان سب باتوں سے متعلق آپ پر تہمت لگائی جاتی ہے، اور پورے 1 ماہ تک لوگ مدینہ میں آپ کے متعلق باتیں کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب باتوں کو روکنے کی قوت نہ پا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ماتحت اس بات کو پورے 1 ماہ تک چھوڑے رکھا، وہ اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کرتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دکھ برداشت کرتے رہے جو اس دردناک موقف پر انسان برداشت کرتا ہے۔ آپ آر برداشت کرتے رہے اور دل کی مصیبت برداشت کرتے رہے، اور اس سے بڑھ کر بے خواب تنہائی کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ یہ تنہائی اس نور سے تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا راستہ روشن کرنے کے عادی تھے، اور شک باوجود کہ آپ کے اہل کی برات کے بہت سے قرائن موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قرائن سے آخر تک مطمئن نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کام کر رہا تھا، اور جھوٹ مدینہ میں جوش مار رہا تھا، اور اپنی چھوٹی بیوی سے آپ کا محبت کرنے والا دل شک سے عذاب پا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کو دور کرنے کی قوت نہ پاتے تھے، کیونکہ آخر آپ بشر تھے، اور بشر ان اثرات سے متاثر ہو جاتا ہے، اور خامند اپنے بستر کو چھونے کی طاقت نہیں پاتا، اور مرد اپنے دل میں شک کے ذرے کو بڑا سمجھتا ہے، اور جب وہ اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے تو قطعی دلیل کے بغیر اس کا اکھیڑنا اس پر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو، یہ اکیلا بوجھ ہی آپ پر گراں ہو رہا ہے۔ آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو آپ کے دلی محبوب ہیں، ان کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، اور اپنے امزاد اور سہارے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، اور اپنے خاص امر میں ان دونوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی دکھ اور قلق میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی بات سے مدد لیتے ہیں، اور لونڈی کی شہادت سے مدد اور قوت حاصل کرتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ مسجد میں لوگوں کا سامنا کرتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کی بے عزتی کی ہے اور آپ کے اہل پر تہمت تراشی ہے، اور مسلمانوں کے ایک فاضل شخص پر جس کی کوئی برائی کسی کو معلوم نہیں تہمت تراشی ہے، آپ ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بس اوس اور خزرج کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تب و شتم شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پتہ اس فضا سے لگتا ہے جو اس عجیب و غریب وقت میں مسلمان جماعت پر سایہ فگن تھی، اور اس نے کمان کی تقدیس کو عیب لگا دیا، اور اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شگاف ڈال دیا
اور جس نور سے آپ مدد لینے کے عادی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو روشن نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر ان سے صراحت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور ان سے آرام دینے والا شافی بیان طلب کرتے ہیں، اور جب اس طریق پر آلام اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہربانی فرماتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی برات کے بارے میں اور نبوت کے بلند شان اور پاک گھرانے کی برات کے بارے میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور ان منافقین کو رسوا کرتا ہے جنہوں نے اس جھوٹ کے جال کو بنا تھا، اور اس قسم کے عظیم کام کے مقابلے کے لیے مسلمان جماعت کے لیے راہ مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے یہود کا منصوبہ۔ جیسا کہ ہم نے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ احزاب کی یہ اہم جنگ اگرچہ بظاہر قرشی اور غطفانی جنگ تھی، مگر اپنے دور دراز اور گہرے مقاصد کے لحاظ سے اور خون اور گوشت کے نقطہ نظر سے یہ یہودی جنگ تھی۔ بس وہ حقیقی ہاتھ جو اس خوفناک حملے کے پس پردہ تھا اور مسلمانوں کی کامل تباہی کے درپے تھا، وہ یہودی ہاتھ تھا۔ بس غزوہ احزاب، جس کا مقصد مدینہ پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا اور اسلام کو اس کے ضمن میں برباد کرنا تھا، اور وہ ان طے شدہ خاکوں کے مطابق تھا جنہیں اسرائیلی مفکرین نے بنایا تھا، اور اس اہم حملے کی مالی امداد میں یہود نے بڑا کردار ادا کیا، اور یہود ہر دور اور ہر زمانے میں فتنوں، پریشانیوں اور جنگوں کے بھڑکانے کا سرچشمہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہی احزاب کی جتھا بندی کی اور مدینہ سے جنگ کرنے اور اس میں مسلمانوں کی بےخونی کے لیے جزیرہ عرب سے 10,000 اعراب کو جمع کیا۔ اسی طرح قریش کا، جو مسلمانوں کے عربی تقلیدی دشمن تھے، اس جنگ کے منظم کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے اور اس نظریے کو جو یہود کی طرف سے آیا تھا خوش آمدید کہنے میں بڑا ہاتھ تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت سے قریش کا نزاع اتنا ہی پرانا ہے جتنی کی دعوت اسلام پرانی ہے، اور ان کی جنگ اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے قدیم اور پرانی ہے، جس کا زمانہ ظہور اسلام کے عہد اول کی طرف لوٹتا ہے۔ اور قریش نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ خوفناک جنگوں میں حصہ لیا، جن میں سے پہلی جنگ جنگ بدر تھی اور دوسری جنگ احد تھی۔ اگرچہ وقتی طور پر اس میں انہیں فتح ہوئی، جس میں ان کا مشہور مقصد پورا نہ ہوا، اور یہود اپنے سوا ہر بشر سے عداوت و کراہت رکھتے ہیں، اور یہ بات ان کے دلوں میں جاگزی ہے۔ بس اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جو رسالت سماوی کا حامل ہو، جس میں ان یہود کے لیے پورا خطرہ ہو جن کی بنیاد دھوکے بازی، دسیسہ کاری، جنگ بازی اور نفع اندوزی پر ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود کا بغض۔ یہود بلا نزاع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے اس قدر پوشیدہ بغض و حسد رکھتے تھے، جو قریش اور ان کے جزیرہ عرب کے احلاف کے پوشیدہ رکھنے سے بھی زیادہ گہرا تھا، اور یہود اس وجہ سے اعراب جزیرہ سے بھی بڑھ کر اسلام کے مٹانے اور مسلمانوں کے خاتمے کے خواہش مند تھے۔ قریش نے شروع میں مکہ میں اپنی قوت اور مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے انہیں سزا دینے کی قوت پائی، اور ان میں سے بعض وسائل تعذیب کے تحت اپنے دین کے بارے میں فتنے میں پڑ گئے، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے مشورے کی جرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصل وطن مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بلا شبہ یہود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے زیادہ یہی کچھ کرنے کے خواہاں تھے، مگر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس یثرب آ گئے تو اکیلے یہ کام کرنا ان کے مقدور میں نہ تھا، اس لیے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ آپ نے یثرب میں تمام قحطانی قبائل یعنی اوس اور خزرج سے ایک زبردست فوجی محاذ بنانے میں سبقت کی، اور مزید اس میں وہ مہاجر مسلمان بھی شامل ہو گئے جنہوں نے اپنے دین کو ساتھ لے کر اپنا وطن چھوڑا اور یثرب کی چھاؤنی میں منظم ہو گئے۔
اور یہ طاقتور فوجی محاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے والی جنگی زرہ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حفاظت کرتے تھے۔ اس بات نے یہود کو ناراض کر دیا اور ان کو مغلوب کر دیا، اور اس نے انہیں مسلمانوں کے خلاف قریش کی طرح کوئی فوجی یا نیم فوجی کارروائی کرنے سے عاجز کر دیا، اس لیے کہ یہود باوجود جزیرے میں اپنی قدامت کے عرب قوم کے پاس آنے والا اجنبی عنصر ہیں، اور وہ ہزاروں سال سے عربوں کے درمیان رہنے کے باوجود اس قوم سے امتزاج نہیں کر سکے۔ اور یہودیوں نے غزوہ احزاب سے قبل یثرب میں جو کچھ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا، وہ جاسوسی کرنے اور مسلمانوں کے درمیان پراگندگی پیدا کرنے کی کارروائیاں اور ان کے درمیان خانہ جنگی کی آگ بھڑکانے کی کوششیں اور تنگ دائرے کی نافرمانی کی حرکات ہیں۔ اور آخر میں یہود نے جو جرت مندانہ کوشش کی، وہ بنی نضیر کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبکہ آپ ان کی فروگاہوں کے درمیان تھے، قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اور اس ناکام کوشش کا انجام یہ ہوا کہ بالآخر اس قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ احزاب کی جتھے بندی میں یہود کی سوچ بچار، اس وجہ سے یہود کا بغض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ گیا، اور ان کے زعماء کسی محکم منصوبے کی تیاری کے متعلق سوچ بچار کرنے لگے، جو بالآخر مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دے اور اسلام کے وجود کو بنیادوں سے گرا دے۔ اور اس یہودی سوچ بچار کے نتیجے میں یہ اہم غزوہ احزاب ہوا، جو عملاً اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو برباد کیا چاہتا تھا۔ خیبر میں بنی نضیر کے یہود کے زعماء کی اس پوزیشن کی تحقیق کے لیے مسلسل میٹنگیں ہوئیں، جس کی طرف جزیرہ عرب کے یہود مدینہ میں اپنے بڑے مرکز کے تباہ ہونے اور یثرب میں اسلامی حکومت کے مضبوط قوت بن جانے کے بعد واپس لوٹے تھے۔ موضوع کے تمام پہلوؤں پر ہماگیر اور دقیق بحث کے بعد خیبر کے یہود کی پارلیمنٹ نے مسلمانوں کے خلاف ایک ہماگیر، تباہ کن اور مضبوط منصوبہ وضع کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں طاقتور عرب قبائل کی زیادہ سے زیادہ تعداد شریک ہو، خصوصاً نجد، کنانہ اور قریش کے قبائل اس شرط پر شامل ہوں کہ اس جنگ کی دعوت اور تنظیم کی ذمہ داری خیبر کے یہود لیں اور اس کے مالی اخراجات کے بڑے حصے کو برداشت کریں۔ یہودی وفد کا آراب کے درمیان چکر لگانا۔ اس اہم قرارداد کے نتیجے میں خیبر کی پارلیمنٹ نے اس اہم مہم کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اپنے نمایاں ممبران کا ایک وفد تشکیل دینے اور جن عرب قبائل سے اس جنگ کے لیے رابطہ کرنا مطلوب ہے، ان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ یہودی وفد یوں بنا: ہوئی بن اخطب رئیس، نمبر 2 سلام بن مشکم ممبر، نمبر 3 کنانہ بن ابی الحقیق ممبر، نمبر 4 حوزہ بن قیس الوائلی ممبر، نمبر 5 ابو عامر فاسق، جو کہ معرکہ احد میں مسلمانوں کے خلاف اوس کے غدار دستے کا قائد تھا، ممبر۔ اور یہ یہودی وفد اوائل شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوا، یعنی معرکہ احد پر تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد، اور مدینہ سے بنی نضیر کی جلاوطنی کے صرف 4 ماہ بعد۔ یہودی وفد مکہ میں، اگرچہ غطفان کے نجدی قبائل جو بعد ازاں غزوہ احزاب کی ریڑھ کی ہڈی بنے، کی منازل حجازی قبائل کی نسبت ان یہود سے نزدیک تھیں، مگر یہودی وفد سب سے پہلے مکہ گیا اور اس نے سب سے پہلے مکہ کے زعماء اور قائدین سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے مدینہ سے جنگ کرنے اور مسلمانوں کی بیخکنی کر کے ان کے اقتدار کو روکنے کے لیے ایک مکمل منصوبہ پیش کیا، جو عظیم قبائلی فوجی اتحاد بنانے کا حامل تھا۔ اور یہودی منصوبے سے اطلاع پاتے ہی زعماء مکہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اس منصوبے کی تیاری اور اس کی تنفیذ کی کوشش کے لیے یہودیوں کی عظیم کوششوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس سے اپنے کامل اتفاق اور اس کی تنفیذ کے لیے اپنی کامل تیاری کا اظہار کیا۔ یہود مکی پارلیمنٹ میں، یہودی وفد کے مکہ پہنچنے پر اس کی پارلیمنٹ نے یہودی منصوبے پر بحث کے لیے ایک خاص اجلاس منعقد کیا، جس کا موضوع اسلام سے جنگ کرنے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک بت پرست عربی اور یہودی اتحاد کا بنانا تھا۔ دارالندوہ یعنی مکی پارلیمنٹ کے ممبران نے یہودی منصوبے کو سمجھ لینے اور اس کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم کر لیا کہ اس کی تنفیذ میں اسلام کی تباہی اور مسلمانوں کا خاتمہ ہونا ہے۔
انہوں نے یہودی وفد کے سامنے اپنے عظیم سردار اور اپنے مکمل اتفاق کا اظہار کیا، اور مکی فوج کے سالار عام ابو سفیان بن حرب نے اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کی جس میں مکہ نے یہودی وفد کو اپنے خاص اجلاس میں حاضر ہونے کی اجازت دی تھی، کیونکہ وہ ان کے منصوبے کی بحث سے متعلق تھا جو مدینہ سے جنگ کرنے کے بارے میں تھا۔ ابو سفیان نے کھڑے ہو کر اپنی تقریر میں مکی پارلیمنٹ اور اس کی فوج کی طرف سے اس یہودی نظریے کو خوشامدید کہنے کا اعلان کیا جو مدینہ سے جنگ کرنے اور اس میں مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے عربی یہودی فوجی اتحاد بنانے کی دعوت دیتا تھا۔ اس نے کہا، یہود کو خوشامدید کہو، جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں ہماری امداد کی ہے، یہ ہمیں ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور مکی پارلیمنٹ کے اندر مکہ کے زعماء اور یہودی وفد کے ممبران کے درمیان اسلام اور بت پرستی کے موضوع پر بحث و تمہیس ہوئی، اور مکہ کے بعض نائبین نے وفد کے یہودی علماء کے سامنے کچھ سوالات پیش کیے جن میں انہوں نے ان کے اہل کتاب ہونے اور ان سے ادیان کی زیادہ واقفیت رکھنے کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور بت پرستوں کے دین کے بارے میں پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون اتباع کے زیادہ لائق ہے۔ ابن اسحاق قریش کے ساتھ یہودی وفد کے مذاکرات کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت پر متحد ہونے کے بارے میں تھے، اور یہودی ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف احزاب کی جتھے بندی کی اور باہر نکلے اور قریش مکہ کے پاس آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے انہیں دعوت دی اور کہنے لگے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمہارے ساتھ ہوں گے، حتیٰ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیخکنی کر دیں گے۔ قریش نے کہا، اے گروہ یہود، بلا شبہ تم پہلے اہل کتاب ہو اور جس بات میں ہم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختلاف رکھتے ہیں اس کا علم رکھنے والے ہو، کیا ہمارا دین بہتر ہے یا آپ کا دین؟ اس موقع پر یہود کی فطرت میں جو جھوٹ اور تزویر و تحریف پائی جاتی ہے واضح ہو گئی، اور انہوں نے یہود کو اس حقیقت کے جسے وہ جانتے تھے برعکس جواب دیا۔ انہوں نے قریش سے کہا، بلکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے، اور تم اس سے بہتر حقدار ہو، کیونکہ تم اس گھر کی تعظیم کرتے ہو اور سقایا کی نگرانی کرتے ہو اور اونٹوں کو ذبح کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ اور یہود نے اسی کذب و افتراء پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب قریش نے ان کے قول کے بارے میں جو انہوں نے بت پرستی اور اسلام کے بارے میں کہا تھا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ان سے اصنام کو سجدہ کرنے کی اپیل کی، تو انہوں نے ان کی رضامندی کے لیے قریش کے اصنام کو سجدہ کیا، یعنی ان کے بتوں کے سامنے۔ اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہود کے وفد کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کفار سے کہتے ہیں یہ ایمان لانے والوں کی نسبت زیادہ راہ ہدایت پر ہیں، ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز کوئی اس کا مددگار نہ پائے گا۔ یہودی وفد دیار غطفان میں۔ جب یہودی وفد نے مدینہ سے جنگ کے منصوبے پر قریش کی موافقت حاصل کر لی تو اس کے بعد یہ شریر وفد نجد میں دیار غطفان کی طرف ان قبائل کے زعماء کے سامنے اپنے منصوبے کو پیش کرنے کے لیے گیا، اور جب یہ غطفان کی منازل میں پہنچا تو اپنے خبیث منصوبے کے پروپیگنڈے کے لیے اور اعراب کے دلوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکانے کے لیے اور ان کے نفوس کو مسلمانوں کی نفرت سے بھرنے کے لیے ان کے خیموں میں گھومنے پھرنے لگا۔ پھر اس نے ان عظیم قبائل کے زعماء سے اپنے مذاکرات کا آغاز کیا اور ان کے سامنے مدینہ سے جنگ کرنے کا منصوبہ پیش کیا، اور اس جنگ کی سکیم سے بھی انہیں آگاہ کیا اور انہیں اس پر قریش کی موافقت سے بھی اطلاع دی، نیز یہ کہ وہ اس منصوبے کے مطابق مدینہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہودی وفد کے اہم مذاکرات عینیہ بن حسن فزاری سے ہوئے، کیونکہ وہ قبائل غطفان کے درمیان سب سے طاقتور مطاع شخصیت تھی، اور اسی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احمق مطاع بیان کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی حماقت کے باوجود مشہور افواج کو لانے والا تھا اور 10,000 نیزے اس کے پیچھے تھے۔ عینیہ بن حسن بن بدر ابو مالک
बिन फजारा का सरदार यानी फजारा गतफान में से हैं,